السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک بات بہت اچھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سنیے غور سے اور اس پر عمل بھی کریے۔ اگر کوئی آپ کو اتنا زیادہ تنگ کرے کہ زندگی عذاب بن گئی ہو تو کوئی راستہ نہ ہو تو یہ چھوٹا سا وظیفہ کریں، پھر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ سوچتے رہ جاؤ گے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوگی، جو بھی آپ سوچو گے، انشاءاللہ سب کچھ آپ کا صحیح ہوگا۔ سونے سے پہلے 10 سنتیں ضرور کیا کریں: وضو کرنا، مسواک کرنا، بستر جھاڑنا، بسم اللہ پڑھنا، دائیں کروٹ سونا، دائیں ہاتھ نہ خیال کے نیچے رکھنا، سونے کی دعا پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھنا، اس کو دم کرنا۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو برے خواب نہیں دکھیں گے۔ اور ایک بات اور ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر جو کوئی آپ یہ کام کر کر سو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو مرادیں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، وہ بھی پوری ہوں گی۔ ایک اور بات میں بتاتی ہوں پیارے بہن بھائیوں، دیکھو کتنی اچھی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو رات کو سونے سے پہلے اور کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لینا، جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ بہت اچھی چھوٹی چھوٹی پیاری بہنوں، میں دعائیں بتا رہی ہوں آپ کو۔ پیارے بھائیوں، ان کو پڑھنا، ان کو ثواب بھی ہے، اور ان کا جو کام آپ کا رکا ہوا ہوگا اور آپ کی کچھ رکاوٹیں ہو رہی ہوں گی کام میں، وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گی، وہ بھی فوری ایک دم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو پڑھا کرو میری پیاری بچیوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو پڑھا کرو میری پیاری بہنوں، جو آپ کی پوری پریشانیاں دور ہی ہو جائیں، اور جو آپ کے سوچے ہوئے کام ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وعداد خلقہ، ورضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، ومداد کلماتہ۔ جو آپ کو اپنے دل میں خواہش ہوگی کہ ہم جنت میں اپنا گھر بنا لیں اور جنت ہمیں ملے، انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو جنت مل جائے گی، اور جنت ایسی ملے گی جو وہاں پر ہرے بھرے درخت ہوں گے، اور بہت سارے میوے ہوں گے، اور بہت آب زمزم کا میٹھا پانی ہوگا، سورہ کوثر ہوں گی، سورہ کوثر کی نہریں چلتی رہی ہوں گی۔ وہ کچھ بھی آپ کھا لیجئے، پی لیجئے، کچھ بھی آپ کو کوئی نہیں روکنے ٹوکنے والا، اور بس اللہ تعالیٰ یہی بولیں گے، بس تم یہاں آرام کرو، آرام فرماؤ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، ماں باپ کی رضا کے لیے کرو، ماں باپ کی خواہش کے لیے کرو، ماں باپ کو میرے پیاری بیٹی بیٹو خوش رکھا کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ساری اللہ کی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں۔ سارے کی گرمی، چالاکیاں اور ہوشیاریاں اس دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، اس کو بے وقوف بنا لیا جاتا ہے اور جھوٹ بول لیا جاتا ہے، اس کو دھوکے کا دے دیا ٹینشن۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کو غلط سمجھو، غلط ہے، یہ غلط باتیں نہ کرو میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ان غلط باتوں میں آپ بہت جلدی گرفتار ہو جاؤ گے، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے چغلی کرنی، جیسے کسی کی بات ادھر سے ادھر کرنی، اور جیسے کہ ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، گھر میں بیوی کا کہنا نہ ماننا، اور بہن بھائیوں کا، بچوں کی محبت نہ کرنا، اس میں بہت غلط ہوتا ہے پیارے بہن بھائیوں۔ یہ غلط کام نہ کیا کرو، آپس میں پیار سے رہا کرو، سب کو پیار دو، سب کو شفقت کرو، اور یتیم مسکین کے تو سر پر ہاتھ ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ یتیم مسکین کے سر پر اگر آپ ہاتھ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے عنایت فرمائیں گے کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی تو بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یتیم مسکین کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میرے پیارے بہن بھائیوں، جس کے ماں باپ نہ ہو اور جو غریب ہو، اس کی ہنسی بھی نہیں اڑانی چاہیے، اور اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھنا چاہیے۔
ہاتھ رکھو، اسے جتنا بھی آپ سے ہو سکے پیسہ، کپڑا، کھانا، وہ اپنی گنجائش سے زیادہ ان کو دو، ان کا دل خوش کرو، ان کے دل کی دعائیں لو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ انہی چیزوں سے راضی ہے میرے پیارے بچوں۔ یہ اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں دیکھو کتنی پیاری اور کتنا اچھا میں نے قصہ آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ ان غصے کو، ان چیزوں کو اگر پڑھو گے آپ تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوگا۔ جو چاہے، جس کو چاہو منوا لو، کیونکہ اللہ کی من پسند کا کام کرو گے نا آپ پیارے بچوں تو اللہ تعالیٰ جو بھی تم چاہو گے اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دے گا۔ اور جس کسی سے آپ بات کرنا چاہتے ہو، روٹھے کو منانا چاہتے ہو، روٹھے کو تو بہت اچھی بات ہے، پہلا اگر آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے اس بندے سے کہ بہت ہی زیادہ۔ دیکھو وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اگر کوئی آپ سے روٹھا ہوا ہے، گھر میں ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، اگر بیوی کا شوہر روٹھا ہوا ہے تو میری پیاری بیٹیوں یہ پڑھ لیا کرو، یہ یاسین شریف کی صورت ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ کسی کام میں شدہ رکاوٹ ہو جائے، جادو اثر ہو یا کسی افسر اپنی کوئی بات منوانی ہو، دشمن کی آنکھ سے اوجھل ہو، یہ عمل مسلسل 3 مرتبہ کرتے رہو، والآخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مجبوری، ہر پریشانی، ہر خواہش، روٹھے کو منانا، دشمن زیر ہونا، سب کچھ کے لیے ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے میں بتا رہی ہوں میرے پیارے بچوں۔ اللہ تعالیٰ جبھی تو راضی ہوتے ہیں، جبھی تو رزق میں برکت دیتے ہیں، جبھی تو روزی میں برکت دیتے ہیں، جبھی تو آپ کی خواہشات جو پوری ہوتی نہیں ہوتی، آپ سوچتے ہو نماز تو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو، آپ پاک صاف تو رہتے نہیں ہو، تو اللہ کہاں سے راضی ہوں گے آپ سے؟ میرے پیارے بچوں پاک صاف بھی رہا کرو اور نمازیں بھی تاکید سے، پابندی سے 5 وقت کی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوں گے۔ دیکھو کتنی آپ کے رزق میں برکت ہوگی، یہ رزق کا وظیفہ میں بتا رہی ہوں۔ وضو کے بعد ایک بار درود شریف پڑھیں اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر، اس طرح آسمان کی طرف اٹھا کر پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو، 100 بار کہہ لو، 21 بار کہہ لو، 500 بار کہہ لو، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ انشاءاللہ آپ سے سنبھالنے سے نہیں سنبھالا جائے گا، اتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بے نیاز ہے، بہت زیادہ سب کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے بچوں آپ بھی اللہ کی رضا میں رضا رہا کرو، آپ کی اللہ کی ایسی باتیں کیا کرو جو اللہ تعالیٰ راضی ہو، ماں باپ بھی راضی ہو۔ میرے پیارے بچوں دیکھو میں کتنی اچھی پیاری باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، ان باتوں پہ عمل بھی کرنا۔ ماں باپ سے اچھی دولت کیا ہوگا، ان کی خدمت سے اچھا کام آپ کو بتاتی ہوں، ان باتوں پہ بس خیال رکھا کرو اور دھیان رکھا کرو، اور اپنے بچوں کو جب صبح صبح آپ کے بچے اٹھیں تو کلمہ درود پڑھایا کرو، یا رحمانو یا رحمانو، بچوں کو ورد کروا دو، اس کو پڑھایا کرو۔ جو بندہ صبح کو خالی پیٹ نہار منہ یا رحمانو پڑھے گا 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ، تو پیارے بہن بھائیوں اس کے گھر میں دولت کی کمی نہیں ہوگی، بچہ ارب پتی بن جائے گا، کروڑ پتی بن جائے گا، آپ دیکھتے دنگ رہ جاؤ گے۔ پیارے بچوں یہ تو چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی کے لفظ کو، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اگر آپ عمل کرو گے تو اللہ بہت کچھ نوازتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد سے ملاقات، یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ دیکھو کتنی اچھی بات بتائی میں نے، اگر آپ ماں باپ کو خوش رکھو گے، بہن بھائیوں کو خوش رکھو گے اور ساری سب کی دعائیں لوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی فکر میں اور مجبوری میں اور الجھنوں میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ضرور اپنی نعمتوں سے گزارتا ہے، اپنا نعمتیں ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بعض بچے، بعض بندے یہ سوچتے ہیں ہمارے 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، تو پیارے بیٹی بیٹو مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اولاد۔ آپ صرف نماز پڑھا کرو، نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرو، دوسری بات پاک رہا کرو،
پاک رہنا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا درجات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی میں بھلائی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ان میں بھلائی ہے۔ بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے واش روم میں جاتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور دھوتے نہیں ہیں۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، دھونا چاہیے، پیشاب کی طہارت لینی چاہیے، اور اگر بوند دو بوند پیروں کے نیچے آ جاتی ہے تو ایسے نکل آتے ہیں جس کے پیروں کے نیچے پیشاب کی بوند آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے تو وہ پیر ہمارے اللہ تعالیٰ جلائے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے پیشاب کے قطرے کہیں بھی لگ جانے، پیروں کے نیچے آنے۔ بیٹھ کے پیشاب کرو، چپل پہن کے پیشاب کرو، لیٹرین کے اندر پیشاب کرو۔ یہ بہت غلطی کرتے ہیں بہت سے بچے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے ماں باپ گھر میں سمجھاتے ہی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ ان کو یہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا کرو بیٹا، اس میں بہت سخت گناہ ہے۔ پیارے بیٹو، چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کو سدھار لو گے تو تم بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ گے، ماں باپ کے بھی فرما بردار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب تم جاؤ گے، اللہ تعالیٰ موسیٰ کا ساتھ دے گا، مسافہ ملوائے گا آپ کے ہاتھ سے موسیٰ کے ساتھ میں۔ اتنی اچھی یہ ساری تاکیدیں ہیں اور یہ ساری بھلائی ہیں۔ کبھی گناہوں میں مبتلا کرے، رب سے دور کرنا، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کرے، اعمال کو پھنس کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور نفسی، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، آپ کے گناہ بھی دور ہوں گے۔ کبھی تکبر مت کرنا اپنی دولت پر اور اپنے غرور پر، نہ مت کرنا اپنی جوانی پر، اپنے پیسے پر کبھی غرور مت کرنا۔ پیارے بیٹی بیٹو، اگر آپ نے غرور کر لیا تو کچھ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایسا زمین میں دھسائے گا کہ تم اٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ جتنا بھی ہو سکے غریبوں کی مدد کرو، اپنے ماں باپ کی مدد کرو، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرو۔ جزاک اللہ۔ میری ان باتوں پہ میرے پیارے بہن بھائیوں بہت عمل کرنا۔ میں نے بہت پیار سے اور بہت شوق سے آپ بچوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے کہ میرے پیارے بچے ان باتوں کو عمل کریں، عمل کر کے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور گھر میں سارے راضی ہو۔ انشاءاللہ میری ان دعاؤں کو، میری ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاد بھی رکھنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔